مسلمانوں پر اللہ ظالم کبھی مسلط نہیں کرتا، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب مسلمان بگڑتے ہیں، جب مسلمان آوارہ گردی کرتے ہیں، جب مسلمان پاپ کرتے ہیں، جب مسلمان اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب مسلمان مسجدوں کو ویران کرتے ہیں، سرکار غوث پاک نے جب پردہ فرمایا، غوث پاک کے پردہ فرمانے کے بعد مسلمان بگڑے، بغداد کے مسلمان خاص طور پہ بگڑے۔ بہت دولت دی اللہ نے، بہت مال دیا اللہ نے، بہت قوت دی اللہ نے، بڑی حکومت دی اللہ نے، تو مسلمان کیسے بگڑے؟ اللہ کو چھوڑا، اس کے رسول کو چھوڑا، قرآن کو چھوڑا، دین کو چھوڑا۔ ایک ایک مسلمان اتنا پاپی ہو گیا تھا کہ 300 لڑکیاں اس کے گھر میں گانا گانے والی تھی اور 800 لڑکیاں اسے شراب پلانے والی تھی۔ مسلمان سوتے تھے تو سرانے شراب کے مٹکے رکھ کر کے سوتے تھے، عیاشیاں کرتے تھے، آوارگی کرتے تھے۔ اچھی طرح یاد رکھنا مسلمانوں، جب تم اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو تو اللہ کی تلوار اٹھتی ہے، اور اللہ کی تلوار کیسے اٹھتی ہے؟ اللہ تم پر ظالم مسلط کرتا ہے، نام ان کا ہلاکو ہو، چنگیز ہو، لیکن کردار سب کا ایک ہی ہوتا ہے۔ نام بدلتے رہیں گے لیکن کردار وہی رہے گا۔ جب تم بد کردار بنو گے تو اللہ تم پر ظالم مسلط کرے گا۔ اور اللہ اکبر، جب اللہ کسی قوم پر فسق و فجور کی وجہ سے ظالم مسلط کرتا ہے، اس وقت جب مسلمان دعا کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا۔ آج آپ کہہ رہے ہیں فلسطین میں یہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، وہاں وہ ہو رہا ہے، ہر جگہ تم پہ ظلم ہو رہا ہے۔ میں اس وقت ظالموں کو کچھ نہیں کہوں گا، لیکن تم سے کہتا ہوں، بتاؤ کیا ہلاکو اور چنگیز کے دور کے مسلمانوں سے ہمارا حال کچھ مختلف ہے؟ جو وہ کر رہے تھے وہی تو ہم بھی کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ پوری زندگی آج کا مسلمان مسجد کا زینہ فجر میں نہیں دیکھ پاتا، مسجد کا دروازہ نہیں دیکھ پاتا۔ بولو کتنے مسلمان فجر پڑھتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ جلسوں میں ہزاروں ہیں اور فجر کی نماز میں انگلیوں پر گن سکتے ہو۔ یہ کیفیت ہے مسلمانوں کی۔ یاد رکھنا، کھاتے اللہ کا ہو، روزی اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، اللہ کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ وہ قوت والا ہے، قوت والا۔ جب اس کے غضب کو کوئی چیلنج کرتا ہے تو پھر وہ تم پر ظالم، ایسے ظالم اور اللہ اکبر ایسے بے مروت اور سخت دل ظالم کو مسلط کرتا ہے کہ پھر وہ تم پر رحم نہیں کرتے۔ لوگ رحم کی بھیک مانگتے ہیں مگر وہ رحم نہیں کرتے، کیونکہ اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مجھے بتاؤ، نماز پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، قرآن پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا، دین پر ظلم کرنے والوں تم پر ظلم نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین سے محبت کی بات کرتے ہو، مولا حسین نے کربلا میں دین کے لیے پورا گھرانہ لٹایا۔ کیا کہتے ہیں گھرانے کو؟ ارے گھرانہ کسے کہتے ہیں؟ جوان بیٹا لٹایا دین کے لیے، 6 مہینے کا معصوم لٹایا دین کے لیے، ان کی بیٹیاں، بہویں، بیوی، اللہ اکبر، بہنیں، ان کے دوپٹے لوٹے گئے صرف اس لیے کہ ان کے دوپٹے لوٹیں گے تمہارا دین بچ جائے گا، ہمارا دین بچ جائے گا۔ ہم نے کوئی پرواہ کی؟ ہم نے تو خون حسین کو شربت اور کھچڑے پہ تولنے کی کوشش کی۔ یاد رکھنا، اگر ایک چھوٹا سا گھروندہ کوئی بچہ بنائے اور اس کا باپ اس گھروندے کو توڑ دے تو بچہ بھی اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے، میرا بنایا ہوا گھروندہ کیوں توڑا؟ کیونکہ میں نے بہت محنت سے مٹی لائی تھی۔ بچے کے بنائے ہوئے گھروندے کو باپ لات مار کے توڑ دے تو بچہ بھی باپ سے ناراض ہوتا ہے کہ آپ نے میری محنت کو توڑ دیا۔ بتاؤ سنیو، جب تم امام حسین کے نام کے نعرے لگا کر مسجد کو ویران کرتے ہوں گے تو امام حسین کی محنتوں پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہوگا، تو کربلا میں امام حسین کتنا بے چین ہوتے ہوں گے۔ نہیں لگتا آپ کو؟ آپ کے بچوں کی محنت کو آپ گھروندے کی شکل میں توڑ دو تو بچہ تڑپتا ہے۔ امام حسین کے لاڈلے کی شہادت کو جب تم بھولتے ہوں گے، داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکواتے ہوں گے، تو اس وقت امام حسین کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 18 سال کا کڑیل بیٹا میں نے اسی لیے قربان کیا تھا۔ اور جو امام حسین کو تڑپائے گا
کربلا کی زمین پر، تو کیا وہ نہیں تڑپیں گے دنیا میں؟ آج کیوں تڑپ رہے ہو؟ ہماری دعائیں بھی قبول ہو پا رہی ہے؟ سب دعا کر رہے ہیں، سلیم میاں سے لے کے امین القادری تک، قطب ابدال سب دعا کر رہے ہیں فلسطین پہ مدد نازل کر۔ مدد آ رہی ہے؟ مدد بتاؤ کہیں آ رہی ہے مدد؟ کیوں؟ تم نبی و مزار میں تڑپاؤ اپنے کردار سے، اور پھر سوچتے ہو کہ تمہاری زندگیوں میں بہاریں آ جائے۔ ممکن نہیں ہے۔ جب کوئی لڑکا کسی لڑکی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو پارک میں لے جاتا ہوگا بدنیتی کے ساتھ، تو امام حسین کے دل پہ کیا گزرتے؟ ہم کسی مردہ حسین کو نہیں مانتے، ہم زندہ حسین کو مانتے۔ وہ اور لوگ ہوں گے جن کا کوئی حسین مر گیا، ہم سنیوں کا حسین جو ابن علی ہے وہ ایسا زندہ ہے کہ ہم یہ محفل کر رہے ہیں اس تصور کے ساتھ کہ امین اور سلیم کرسی پر بعد میں آ کے بیٹھے ہیں، جس کی محفل ہے وہ حسین پہلے سے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ۔ اور واللہ یہ میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا ہوں، لے آؤ کسی آنکھ والے کو جس کو خدا نے دل کی آنکھ دی ہے، حسین کی جلوہ گری نہ ہو تو غلام ہے۔ ارے جب ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کا بیٹا ایک وقت میں 70 مریدوں کے گھر جا سکتا ہے، تو پھر امام حسین اس جیسی کتنی محفلوں میں آ سکتے ہیں۔ ارے تم نے امام حسین کو سمجھا کیا ہے؟ حسین اس ہستی کا نام ہے جو جب چاہے جہاں چاہے اللہ کے اذن سے روحانی طور پر تشریف لے جا سکتے ہیں۔ آپ امام حسین کی طاقت کو سمجھتے کیا ہو؟ پھر کوئی کہے گا کہ امین القادری اگر اتنے طاقتور تھے پھر شہید کیوں ہوئے؟ میں نے کہا یہی تو بات ہے، طاقت دکھانے نہیں گئے تھے بلکہ قربانی دینے گئے تھے۔ جب قربانی دینے جانا ہوتا ہے طاقت نہیں دکھائی جاتی، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، پھر سر رکھ دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اگر طاقت دکھائیں گے تو شہادت کا مرتبہ کیسے ملے گا؟ اور وہ تو پالے ہی گئے تھے شہادت کے لیے۔ اب فرق کیا ہے سن لے، ایک سید وہ ہے جسے امام حسین کہتے ہیں، وہ قربانی دینے گئے تھے، اور ایک سید وہ ہے جو طاقت دکھانے آیا تھا۔ دونوں میں فرق دیکھو، طاقت دکھانے والا سید پورے انا ساگر کو کٹورے میں سمیٹ کر بتاتا ہے دیکھ میری طاقت کتنی ہے، اور استقامت دکھانے والا سید پورا گھر لٹا کر کے کہتا ہے کہ دیکھ میری قربانیوں کے جذبات۔ اس لیے کوئی تانا نہ دیا کرے، بلکہ امام حسین کا کام بھی نہیں تھا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، وہ تو مولا علی اصغر بھی اگر چاہتے نا، مولا علی اصغر کربلا میں مٹھیاں کھولتے تھے بند کرتے تھے، کھولتے تھے بند کرتے تھے، کوئی نہیں سمجھ سکا یہ مٹھیاں کھلتی بند کیوں ہوتی ہے، کوئی نہیں سمجھ سکا۔ امام حسین سمجھے، کیونکہ بیٹے کو باپ کے سوا کوئی نہیں سمجھ سکتا، اور بیٹا باپ سے زیادہ کسی کو نہیں سمجھتا ہے نا۔ تم لوگ موبائل ہاتھ میں رکھتے ہو تو تمہارے بچوں کو بھی موبائل چاہیے،
6 مہینے کا بچہ بھی تمہارا موبائل مانگتا ہے. بولو مانگتا ہے کیونکہ باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہے تو وہ بھی موبائل مانگتا ہے. باپ کو گیم کھیلتے دیکھتا ہے تو وہ بھی نہیں آتا پھر بھی کوشش کرتا ہے کہ گیم کھیلوں. کیوں؟ 6 مہینے کا تمہارا بچہ باپ کو گیم کھیلتے دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کے ہاتھ میں موبائل دیکھے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو ناشتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ بھی ادھر جاتا ہے, باپ کو سیریل دیکھتے ہوئے دیکھتا ہے وہ بھی ادھر جاتا ہے. لیکن میرے حسین کا لاڈلا 6 مہینے کا باپ کے ہاتھ میں تلوار دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے بھی چاہیے, مجھے بھی چاہیے. جو باپ کے ہاتھ میں دیکھا وہ بچہ مانگتا ہے. بس فرق اتنا ہے, تمہارے بچے گیم کے لیے موبائل مانگ رہے ہیں, ان کا بیٹا دین کے لیے تلوار مانگ رہا ہے. میں تو یہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہمیں علی سمجھ میں نہیں آتا. میں نے کہا سمجھنے کی کوشش بھی مت کرنا. جب 6 مہینے کا علی سمجھ میں نہیں آتا تو 63 سال کا علی تیرے سمجھ میں کیسے آتا؟ حسین نے تینوں بیٹوں کا نام علی اسی لیے رکھا تھا. جب یزید کے دربار میں قافلہ پہنچا تو امام زین العابدین سے پوچھا تیرا نام کیا ہے؟ کہا علی. کہا میں نے سنا کہ علی تو کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو کہا کہ میں نے سنا وہ 6 مہینے کا علی وہ بھی کٹ گیا. کہا اس کا نام بھی علی تھا. تو یزید نے غصے میں آ کے کہا اور تیرے باپ کو علی کے سوا کوئی نام نہ ملا. تو امام زین العابدین نے کہا شکر کر وہ تو 3 ہی پیدا ہوئے, اگر ہزاروں بھی پیدا ہوئے تو میرا بابا سب کا نام علی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہید اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ حیدری. واہ 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 واہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیا بات, توجہ ہے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر ہے تو پھر توجہ. تینوں کا نام علی رکھا. کیوں علی رکھا؟ کیونکہ انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں. انسان کی زندگی کے 3 دور ہوتے ہیں, جوانی, بچپنا اور ڈھلتی زندگی. بڑھاپا نہیں کہتا, اس لئے جس کو بیان کر رہا ہوں وہ کبھی بوڑھا نہیں, وہ کہ رسول اللہ نے اس کو جوان. لا فتح الا علی, لا فتح الا علی, لا سیف الا ذوالفقار. علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں. زندہ باد. جس کو نبی نے جوان کہا ہو ہم اس کو کبھی بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں ہے, کیونکہ نبی نے کہہ دیا. ہم جانتے نبی جسے جو کہتے, معجزہ میرے نبی کا کہہ دیا تو ہو گیا. آپ نے قطرے کو دریا کہہ دیا تو ہو گیا. جس کو جو کہتے وہ ہو جاتا ہے. تو مولا علی کو جوان کہا ہے, اس لیے ہم بوڑھا کہنے کی ہمت نہیں کرتے. علی تو بوڑھے کہاں ہوئے, ان کے غلاموں کو بھی بڑھاپا نہیں آتا. ہاں, بلکہ علی والوں کو شباب 40 سال کے بعد آتا ہے. ہاں, کوئی علی والا ہو کر دیکھے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس پر سبحان اللہ بنتی ہے, جملہ بڑا کہا ہے میں نے. ہاں, نہیں سمجھیا, ہم سنی مولائی ہیں اور ہم ہی مولائی ہیں. اس لیے کہ مولائی وہی ہوتا ہے جس کا کوئی مولا ہوتا ہے, اور علی ہمارے مولا ہیں اس لیے ہم مولائی ہیں. لیکن الحمدللہ ہم وہ مولائی ہیں جو علی کو بھی مانتے ہیں اور علی کی بھی مانتے ہیں. علی کو مانتے ہیں تو علی نے جن کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی مانتے ہیں, اس فاروق کو بھی مانتے ہیں, اس عثمان کو بھی مانتے ہیں, علی کو بھی مانتے ہیں اور نبی کے ہر صحابی کو مانتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر, فیضان فاروق اعظم, فیضان عثمان غنی, نعرہ حیدری. واہ واہ. اب کوئی اپنے آپ کو مولائی کہہ کے اگر صدیق اکبر کو گالی دیتا ہے تو سمجھ جانا کہ وہ چیٹنگ تو کر رہا ہے لیکن وہ مولائی نہیں ہے. ہاں, اپنے ہم فخر سے کہو ہم مولائی ہیں. ہمارا مولا علی ہے اور ہم مولائی ہے, لیکن کون سے؟ جو ہر صحابی کی عزت کرتے ہیں, ہر صحابی کی تعظیم کرتے ہیں, ہر صحابی کا اکرام کرتے ہیں. کیوں نہ کریں, کیونکہ ہمارے مولا نے ہمیں تعلیم ہی یہ دی ہے. ہمارے مولا کی تعلیم یہی ہے. تو بات دور نکل رہی ہے. عرض کیا کر رہا تھا, 3 دور ہوتے.
اور مولا حسین کے 3 بیٹے، علی اکبر، علی اوسط، علی اصغر. ٹھیک. اب لوگ کہیں گے کہ حسین علی تو دنیا سے چلے گئے، ہم نے علی کو دیکھا نہیں. تو میرے مولا حسین نے تینوں شہزادے کربلا میں لائے اور لا کر کے بتایا یہ میرا علی اصغر ہے. یعنی اگر علی کا بچپنا دیکھنا ہے تو میرے علی اصغر کو دیکھ کر اندازہ کر لو. جب علی کا پوتا اصغر ایسا، علی اصغر ایسا ہے، جب علی کا اصغر ایسا ہے تو خود مولا علی کیسے ہوں گے؟ جی کیا بات. پھر کہا ہم نے خیبر نہیں دیکھا، علی کی شجاعت نہیں دیکھی، تو میدان میں علی اکبر کو بھیجا اور کہا جاؤ شجاعت دکھاؤ اپنی اور بتا دو جب علی کے پوتے کی شجاعت ایسی ہے تو جو اصلی علی ہے اس کی شجاعت. واہ 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 واہ، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہا ہم نے علی کا صبر نہیں دیکھا. تو زین العابدین کو زندان بھجوایا، ہتھکڑیاں لگوائی، پیروں میں بیڑیاں ڈلوائی. کہا شجاعت علی دیکھنا ہے تو علی اکبر کو دیکھ، علی کا بچپن دیکھنا ہے علی اصغر کو دیکھ، اور علی کا صبر دیکھنا ہے تو علی اوسط صاحب سجاد کو دیکھ. واہ 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 واہ، سبحان اللہ. مجھے اندازہ ہو جائے گا. بات دور نکل گئی. کیا عرض کر رہا تھا؟ اللہ اکبر. جس وقت قوم عیاش اور آوارہ ہو جاتی ہے تب اللہ ان پر ظالم مسلط کرتا ہے. آج ہم آوارہ ہیں. معاف کیجئے گا میں اور آپ سب. میں اپنے آپ کو الگ کر کے تقریر نہیں کرتا کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ گنہگار میں ہوں. کوئی تقوی پرہیزگاری کی بات نہیں کرتے، لیکن بات سن لیں، بہت اچھے سے سن رہے ہو، توجہ کر. آج آوارہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، سود کے دھندے کر رہے ہو، حرام کاروبار کر رہے ہو، حرام کھا رہے ہو، حرام پی رہے ہو، حرام دیکھ رہے ہو، ہاتھ حرام، پیر حرام میں مبتلا، آنکھیں حرام میں مبتلا، دماغ حرام میں مبتلا، حرام حرام حرام. اب بتاؤ اس سے امام حسین کتنے تڑپتے ہوں گے، بے چین ہوتے ہوں گے. ان کی قربانیوں کے سوالیہ نشان آپ نے. جس دن مسلمان کربلا والوں کا وفادار ہوگا، کسی ماں نے کسی کو دودھ نہیں پلایا کہ تم پہ ظلم کر سکے. جی حق ہے. جب ہلاکو اور چنگیز خان کو اللہ نے مسلط کیا، اللہ نے مسلط کیا. کن پر؟ 300 لڑکیاں گانا گانے کے لیے رکھتے تھے، 800 لڑکیاں شراب پلا. آج کتنے مسلمان ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں؟ ایم ڈی، ہیروائن، ڈرگ، بھنگ، شراب. اور جو بڑے شریف مسلمان ہیں وہ کھانسیوں کی دوائیں، کورکس وغیرہ، میڈیکل سے لے کر کے 3-4 بوتلیں پی کے نشہ کرتا ہے. کوئی کچھ سون کر کرتا ہے، کوئی پی کے کر. نشہ کسی سے بھی کرو، نشہ نشہ ہے. بہت پرہیزگار اپنے آپ کو لوگوں کے درمیان ثابت کر کے نجات نہیں پا سکتے. اللہ سب کو جانتا ہے بے شک. بلکہ آج کل تو حقہ، نوجوانوں میں جو حقہ چلا ہے، نوجوانوں کے حقے کی بات کریں، فلیور والا حقہ، اس حقے کو بہانہ بنا کر اس میں نشے کی چیزیں ڈال کر کے نوجوان لڑکے نشہ کر رہے ہیں. یہ بزرگوں کا جو حقہ ہے میں اس پہ کوئی بات نہیں کر رہا ہوں، نوجوان چھوکروں کی بات کر رہا ہوں. حقے میں نشے کی چیزیں ڈال کے نشہ کرتے ہیں.